والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. اور جو پارسا عورتوں کو عیب لگائیں پھر 4 گواہ معائنہ کے نہ لائیں تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ اور ان کی کوئی گواہی کبھی نہ مانو اور وہی فاسق ہے مگر جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور سمجھ جائیں تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان. اور وہ جو اپنی عورتوں کو عیب لگائیں اور ان کے پاس اپنا بیان کے سوا گواہ نہ لائیں تو ایسے کسی گواہی یہ ہے کہ 4 بار گواہی دے اللہ کے نام سے کہ وہ سچا ہے. والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین اور 5ویں کہ اللہ کی لعنت ہو اس پر اگر جھوٹا ہو. وَيَدْرَوْ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ اور عورتوں سے یوں سزا ٹل جائے کہ وہ اللہ کا نام لے کہ 4 بار گواہی دے کہ مرد جھوٹا ہے. کل آپ نے سنا کہ ایک زنا کرنے والا انسان اس کی سزا مذہب اسلام نے کیوں اور کتنی مقرر فرمائی. مذہب اسلام میں جو زنا کی سزا دی اس میں حکمتیں کیا ہیں کل آپ نے سنا. اور مذہب اسلام نے آج اس آیت کریمہ میں جو قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا وہ یہ کہ اگر کوئی کسی پر تہمت لگا دے یعنی کہ کسی پر الزام لگا دے کہ فلاں عورت نے فلاں مرد سے زنا کرایا یا فلاں مرد نے فلاں عورت سے زنا کیا اس کے حوالے سے کہ اگر کسی نے کسی پر تہمت لگائی تو کہا اس کے لیے 4 گواہ لے کر کے آئے. اب اگر وہ 4 گواہ نہیں لا پاتا ہے تو کہا کہ وہ جھوٹا ہے اور اس کو 80 کوڑے لگائے گئے. اس کو 80 کوڑے لگائے گئے اگر کسی عورت پر اس نے تہمت لگائی اور اس طرح معاملہ ہو تو اسے 80 کوڑے لگائے جائیں گے. اب اگر وہ غلام تھا تو اس کو 40 کوڑے لگائے جائیں گے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ایک صحابی تھے جن کا نام عبادہ بن صامت تھا. یہ انصار کے سردار بھی تھے. انصار کے سردار بھی تھے اور آپ نے کل انصار اور مہاجر کون لوگ ہیں اسے آپ نے سنا. تو حضرت عبادہ بن صامت حضور کی بارگاہ میں آئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آیت کریمہ نازل ہوئی ہے وہ یوں ہی یہ سمجھ میں نہیں آتی بات کہ ایک انسان اگر 4 گواہ لے کر کے آئے کیسے. حضور کی بارگاہ میں کہا عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس زمانے کے اندر زنا عام تھا اور مردوں کے عورتوں سے عورتوں کے مرد کے ساتھ تعلقات یہ عام بات تھی. زنا کرنا شراب نوشی کرنا جوا کھیلنا یہ سب انسان اپنی بیوی کو جوا میں ہار کے چلا تھا اس کے حوالے کر کے چلا تھا. حال یہ رہتا تھا. بہرحال تو حضرت عبادہ بن صامت نے کہا کہ اگر کوئی انسان اپنے گھر میں آیا اور آنے کے بعد دیکھا کہ اس کی عورت پر کوئی پرایا مرد سو رہا ہے اب اسے دیکھنے کے بعد جب اس کی گواہی نہیں مانی جائے گی تو فوراً اگر جائے 4 آدمی کو بلا کر کے لائے گا تو کہا حضور جب تک وہ بندہ چلا جائے گا وہ تو اپنا کام یہ ساری چیزیں کر کے نکل جائے گا تو کہا اس طور پر کیسے ہو سکتا. کہا یہ اللہ تعالیٰ نے جو آیت کریمہ دی کہا یہ یوں ہی ہے. کیا سمجھ میں نہیں آیا.
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ناراضگی کا اظہار فرمایا اور پورے قبیلے کو بلایا، کہا مبادہ اس طرح کی بات کہتے ہیں؟ کہا حضور کی بات ہمیں سمجھ میں اعتراض کے طور پر نہیں، لیکن مجھے بات سمجھ میں کم آتی کہ ایک انسان اپنی بیوی کو ایسی حالت میں دیکھ کر 4 گواہ ڈھونڈ کر کے لائے گا تو جب تک وہ آدمی چلا جائے گا تو کیا کرے گا؟ آقا نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم تھوڑا صبر کرو، اللہ کا حکم آئے گا، اس کے بعد جو حکم تھا میں نے بتا دیا، اب اللہ کا حکم آئے گا تو پھر میں تمہیں بتاتا ہوں۔ ابھی چند دن میں گزرے تھے، ایک بندہ دوڑا آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، کہتا حضور آج میں نے اپنی بیوی کے اوپر ایک پرائے مرد کو سوتا ہوا دیکھا۔ وہی بات یہاں پہ اللہ رب العزت نے آیت کریمہ نازل کی، فرمایا اگر ایسی بات آ جائے تو اب شوہر کیا کرے گا؟ تو کہا شوہر 4 بار اللہ کی قسم کھا کر کہے گا کہ میں سچ بول رہا ہوں، میں سچ بول رہا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میری بیوی پر فلاں مرد پرایا مرد سویا ہوا۔ کہا اگر 4 مرتبہ وہ قسم کھا کر کہے دے تو اس کی گواہی مان لی جائے گی، اس کی بات کو مان لیا جائے گا۔ اور اگر کوئی بندہ جس نے تہمت لگائی گواہی نہ پیش کر پائے تو کہا اس کی زندگی میں کبھی گواہی مانی نہیں گئی کسی بھی معاملے میں۔ بعض فقہاء نے فرمایا کہ ہاں شام کے معاملے میں مانی گئی، باقی کسی معاملے میں اس کی گواہی نہیں، نہ نکاح میں نہ کسی چیز میں گواہی۔ تو اگر کسی نے اپنی عورت کو اس طرح دیکھ لیا تو قرآن کہتا وہ 4 بار قسم کھائے اور اس کے بعد کہے کہ ہاں میں نے دیکھا ہے، تو اللہ کا کلام کہتا ہے پھر اس کی بات کو مان لی جائے۔ پھر آگے فرمایا کہ اگر وہ بندہ گواہی سے یا قسم کھا کر بتانے سے پیچھے ہٹ جائے تو فرمایا گیا وہ جھوٹا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر لعنت ہے۔ کا اسی طور پر معاملہ یہ بھی ہوگا کہ اگر عورت نے مرد کو کسی کے ساتھ دیکھ لیا تو اس عورت کو بھی 4 مرتبہ قسم کھائے اور بتائے کہ میں نے اپنے مرد کو فلاں عورت کے ساتھ دیکھا، فلاں پرایا عورت کے ساتھ، تو کہا اس کی بھی سزا یہی ہوگی کہ شادی سے پہلے اگر ہے، شادی تو ہو چکی ہے، غیر طویل بھی ہے، اس وقت اس پر اسے پتھر مار کے ہلاک کر دیا جائے گا، اور اگر شادی شدہ نہیں ہے، بندے نے دیکھ لیا، قسم کھا کے گواہی دے دیا، تو کہا اس پر 100 کوڑے لگائے گئے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ، 5ویں کی عورت پر غضب اللہ کا اگر مرد سچا ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ کتنے مذہبی اسلام نے زنا کی کتنی بربادیاں اور کتنے معاملات بیان فرمائے کہ زنا جس قوم میں عام ہو جائے، آقا ارشاد فرماتے اگر جانور نہ ہوتے تو اللہ رب العزت پانی کا ایک قطرہ بھی نازل نہیں کرتا۔ جس قوم کے اندر زنا جس قوم کے اندر زنا عام ہو جائے وہ قوم بزدلی کا شکار ہو جاتی ہے، جس قوم کے اندر زنا عام ہو جائے ان کی عمریں کم ہو جاتی ہیں، جس قوم کے اندر زنا عام ہو جائے اس کے رزق کی برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں۔ تو آج بہت سارے لوگ یہ اس چیز کی شکایت کرتے برکتیں نہیں ہوتی، کہ ایسا تو نہیں کہ ہم زنا میں مبتلا۔ یاد رکھیں زنا صرف اسی کام کرنے کو زنا نہیں کہتے۔ آپ نے اگر پرائی عورت پر آنکھ اٹھائی، گندی نیت سے دیکھا تو یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ اگر کسی پرائی عورت کو پکڑا یا ہاتھ کا زنا ہے، پرائی عورت کی طرف چلے یہ پیروں کا زنا ہے۔ اس لیے فقہائے کرام نے فرمایا صرف اسی کام کے کرنے کا نام زنا نہیں، زنا اس چیز کا۔ اور بندہ اگر اس لیے حدیث پاک کے اندر آیا کہ ایک خوخار بھیڑیا بکری کے ریوڑ میں اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا ایک گندی نگاہ کا انسان نقصان پہنچاتا۔ خوخار وہ بھی بھیڑیا جس کا بکری کی ریوڑ کیسی تباہی میں سے، اس سے زیادہ یہ انسان جس کی نگاہیں گندی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جس کی نگاہوں میں حیا نہیں، جس کی نگاہیں پاکیزہ نہیں، وہ کسی میدان میں کامیاب نہیں ہوتا۔ جس کی نگاہوں میں حیا نہ ہو اس انسان کی دعائیں کبھی قبول نہیں۔ اس لیے ہمیشہ دعائیں کیا کریں، اپنی نگاہوں کو بچایا کریں۔ میرے آقا نے کیا فرمایا، بندہ اگر کسی پرائی عورت پر نگاہ پڑے ہٹا دے، کہ میرے آقا نے منع فرمایا اللہ اس کو عبادت کا نور عطا فرمائے، عبادت کے اندر چاشنی عطا فرمائے۔ تو لہٰذا اپنی آنکھوں کو بچانا ہے، دعا بھی کرنا کہ اللہ
یاد رکھیں آپ جس چیز کو اپنے دماغ کے اندر تصور کے اندر آپ جگہ دیں گے ویسے آپ کے خیالات گھومتے رہیں. اگر آپ نے کرکٹ دیکھا دماغ گھوما نا تو آپ نمازی پر تبھی کھلاڑی آئے گا وہ آئے گا شارٹ آئے گا فلاں آئے گا. اسی طور پر آپ نے کوئی گندی چیز دیکھی وہ دماغ میں ناشتہ رہے. اسی طور پر اگر آپ نے کسی پرائی عورت کو دیکھا دماغ میں اس سے زیادہ خوبصورت وہ اس سے زیادہ خوبصورت کیا ہے. اسی لیے کہا گیا انسان کے دل میں اگر حسن مصطفیٰ بیٹھ جائے تو دنیا کی کسی حسن کی بات ہی نہ کرے. صوفیاء اکرام اسی لیے فرمایا کہ اپنے بچوں کو حضور کا حسن بتایا کہ میرے آقا کتنے حسین تھے تو پھر دنیا کے کسی حسن کا اس کے دماغ میں خیال بھی نہیں آئے. بہرحال آج کا وہ درس سے پہلا یہ کہ اپنے آپ کو تہمت کی جگہوں سے بھی اور تہمت سے بچائیں. اس لیے کہ تہمت بہت بڑا جرم گناہ کبیرہ ہے. اور بندہ اگر کسی پر تہمت لگاتا ہے اگر اس بات کو سچی کر نہ دکھائے تو کہا گیا قیامت تک اس پر سزا ہوتی رہے گی جب تک وہ سچ نہ کرے. اسی طور پر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا خواب نہیں دیکھتے خواب ہی بیان کرنا آج میں نے خواب میں یہ دیکھا کہا جب تک وہ حقیقت نہ ہو جائے بندے پر عذاب ہوتا ہے. جھوٹا خواب بھی نہیں بیان. تو جسے جھوٹا خواب بیان کرنے کی اجازت نہ ہو کسی پر الزام لگانے کے آج سب فٹ کر کے بولے وہ تو ایسا کر رہا ہے سمجھے وہ تو ایسا کر رہا ہے. ایک مطلب اسی طرح ہمارے گاؤں میں پنچایت تھی تو وہ اس طرح سے بولے نہیں مولانا صاحب جو فیصلہ کریں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی. میں نے پوچھا لڑکی والا جو مسئلہ تھا میں نے کہا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ کہا نہیں کوئی گواہ نہیں. میں نے کہا گواہ نہیں تو کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بولے بہت سارے لوگوں نے دیکھا. میں نے کہا اچھا بہت سارے لوگوں نے دیکھا مجھے زیادہ نہیں 4 آدمی کا بتاؤ. بولے بہت سارے. میں نے کہا ایک آدھ تو پیش کرو. ایک لڑکے کو بڑے مشکل میں لے کر آئے. میں نے کہا جیسے اس کی طرف دیکھا میں نے کہا سچ سے بتا اللہ رب العزت کا واسطہ سچ تو نہیں. کہا میں نے سنا ہے. میں نے کہا سنا نہیں مانا جاتا دیکھا ہے تو مانا جاتا. سمجھے نا. تو الزام کسی پر یہ کبھی ہوتا ہے نا آج ہمارے معاشرے کے اندر کوئی بات آئی برائی والے کو فٹ سے سینڈ کریں گے. نیکی کی بات میں سوچتے ہیں ویسے بھی نیکی کی بات تبھی سینڈ کیا کرے جب خود عمل کرتے. سمجھے نا. چونکہ صبح صبح واٹس ایپ میں دینداروں کا تانتا لگا رہتا ہے. یہ مجھے بھی بہت سارے لوگوں سے یہ وظیفہ یہ عمل کوئی بات. سمجھے نا. تو دیندار خالی واٹس ایپ فیس بک پر نہ بنے دیندار حقیقت. اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے زیادہ کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد